الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددنا اسفل السافلین وقال اللہ تعالی وذکر ان ذکر تنفع المؤمنین وقال علیہ الصلاۃ والسلام حب دنیا راس کل خطیہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ معزز خواتین و حضرات، معذرت ہے اس بات کی کہ چھٹی کے دن میں یہاں نہیں آ سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے 9 بجے وہاں جوڑ ختم ہوا ملتان میں، اور 9:09 جب ہم روانہ ہوئے ہیں تو بہاولپور پہنچنا تو 11 بجے تک ممکن تھا، جو ہمارے خواتین کے لیے بیان ہوتا ہے، اور یہاں آنا ممکن نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے پھر ہم نے اسی کو ترجیح دی۔ تو ہمارے خواتین والے جو عام بیان ہوتا ہے اتوار کے دن 11 بجے، وہ وہاں بہاولپور میں ہو گیا، اور پھر بہاولپور میں بھی مساجد میں پروگرام تھے، تو آج یہاں حاضر ہوئے۔ البتہ انشاءاللہ یہاں جو بیان ہوگا تو جیسے آپ نے فرمایا اس طریقے سے ہوگا، لیکن جو بیعت شدہ خواتین ہیں ان کو آپ بعد میں سنوا لیجیے گا، یہ میں سینڈ کر دوں گا انشاءاللہ۔ اصل میں ایک فکر ہے، اللہ جل شانہ نے ہمیں بے انتہا صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں۔ اب ان صلاحیتوں کو صحیح جگہ پر استعمال کیسے کیا جائے، یہ ایک فکر ہے۔ جیسے ابھی میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک ہم نے انسان کو بہت اچھے سانچے کے اندر ڈال کے تخلیق کیا ہے، اور پھر وہ نیچے والوں سے بھی نیچے ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے جو صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کو اگر استعمال کیا جائے تو انسان بہت اونچے مقام پر پہنچ سکتا ہے، جس پہ فرشتے بھی رشک کرتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر یہ اتنا گر سکتا ہے کہ ان سے زیادہ گرے ہوئے کوئی نہیں ہوتے۔ اب کیسے ان صلاحیتوں کو صحیح جگہ پر استعمال کیا جائے؟ موٹی سی بات ہے کہ ان صلاحیتوں کو غلط استعمال کرنے پر جو چیزیں اکسا رہی ہیں ان کو روک دیا جائے، یہی ہو سکتا ہے۔ تو اس کی جو پہچان ہے اور اس کے مطابق جو نظام ہے وہ سمجھ میں آ جائے، وہ پھر اپنے اندر اتنا قابو آ جائے اپنے تمام چیزوں پر کہ ہم مناسب کام کر سکے اور غیر مناسب سے بچ جائیں۔ اسی کو تربیت کہتے ہیں۔ اصل میں ہمارا جو نفس ہے یہ آزاد رہنا چاہتا ہے، اور اس کی آزادی میں خطرہ ہے۔ اگر میں گاڑی چلا رہا ہوں روڈ پر، آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو موٹر سائیکل والے جو بے احتیاطیاں کرتے ہیں اور غلط طریقے سے چلاتے ہیں، کبھی ویلنگ کرتے ہیں، کبھی سوئنگنگ کرتے ہیں، اس سے بڑے خطرناک ایکسیڈنٹ وجود میں آ جاتے ہیں۔ اب جب ان کو کوئی سمجھاتے ہے تو نہیں سمجھتے، ان کو کوئی بتاتے ہے تو نہیں سنتے، وہ اسی مزے میں بس ہوتے ہیں کہ بس میں بہت تیزی کے ساتھ کسی کو کراس کر لوں اور جوڑ کے چلا جاؤں، اور بس لوگ مجھے دیکھ کر کہے کہ بس اس سے زیادہ تو تیز کوئی نہیں ہے۔ اگر تیز کہا بھی جائے تو کیا ہو گیا، کون سا آسمان آپ نے فتح کر لیا، لیکن اگر غلط ہو گیا تو جان چلی گئی۔ اسی طریقے سے بہت سارے کام ہم یہ کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں، ہمارے کپڑوں کو دیکھے، ہمارے مکان کو دیکھے، ہماری شان کو دیکھے، ہماری باتوں کو دیکھے،
اور لوگ کے سامنے ہم لوگ بڑے نمایاں انداز میں رہیں، اور اس کے لیے لوگوں نے الفاظ بھی منتخب کیے ہیں، ناک کٹ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ رسومات میں جو ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ تو رسومات میں لوگوں کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹال لیتے ہیں۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، دوسری طرف لوگ خوش ہوں گے نہیں ہوں گے تو علیحدہ بات ہے، بس صرف لوگوں کا خیال ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کے سامنے میں اونچا رہوں۔ تو اسی خیال کی وجہ سے انسان اللہ پاک کو ناراض کرتا ہے۔ اگر ان چیزوں سے انسان مستغنی ہو جائے اور آدمی ان چیزوں کی پرواہ نہ کرے اور اپنے فائدہ اور نقصان کو پہچان لے تو بس کامیابی ہو گئی۔ تو تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو بے قابو کرتے ہیں، ان پر اگر کنٹرول ہو جائے تو انشاءاللہ قابو آ جائے گا۔ سب سے پہلے انسان کا نفس ہے۔ نفس کے اندر خواہشات ہیں اور خواہشات لامحدود ہیں۔ ایک طرف کچھ ضروریات ہیں، وہ بھی نفس ہی ظاہر دیکھتا ہے۔ مثلا مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھانے کو جی چاہے گا، مجھے پیاس لگی ہے، پانی پینے کو جی چاہے گا، میں بے آرام ہو گیا ہوں، نیند آ رہی تو سونے کو جی چاہے گا۔ یہ سارے ضروریات ہیں، اس پر شریعت نے پابندی نہیں لگائی، بلکہ جو لوگ ان چیزوں کو کا خیال نہیں کرتے تو شریعت کا حکم ہوتا ہے کہ ان کا خیال کرے۔ مثلا اگر کوئی بھوک ہڑتال کر کے مر جائے گا تو حرام موت مرے گا، اور اس طریقے سے اگر کوئی سوتا نہیں ہے تو اس کو حکم ہے کہ سویا کرو اتنا کہ آرام کر سکو، کام کر سکو۔ بولے نفس کا علیہ کا حق، یہ جو فرمایا گیا ہے کہ آپ کا نفس کا بھی آپ کے اوپر حق ہے۔ بولے زوج کا علیہ کا حق، آپ کی بیوی کا بھی آپ پر حق ہے۔ بولے عین کا علیہ کا حق، آپ کی آنکھ کا بھی اس کا آپ کے اوپر حق ہے۔ تو یہ کیوں فرمایا گیا؟ اس لیے فرمایا گیا کہ ضرورت کا شریعت احترام کرتا ہے، جو ہمارے ضروریات ہے اس کا شریعت احترام کرتا ہے، لیکن جو خواہشات ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی کے پاس ایک وعدے سونے کی ہو تو دوسرے وعدے سونے کا آرزو کرے گا۔ یہ بات تو شاید کسی کو سمجھ نہ آئے، لیکن میں کہوں گا کہ کسی کے پاس ایک فیکٹری ہے تو وہ دوسرے فیکٹری کا آرزو کرے گا، ایک مکان ہے تو دوسرے مکان کا آرزو کرے گا، ایک گاڑی ہے تو دوسری گاڑی کا آرزو کرے گا۔ آپ لوگوں کو شاید علم ہوگا کہ بعض خاندانوں میں جو کھاتے پیتے خاندان ہیں اور حلال حرام پیسہ بہت سارا جمع کیا ہوا ہے، تو ان کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ جس رنگ کی گاڑی ہے اس رنگ کے کپڑے ہو، اس رنگ کا مکان، ایک فضول حرکت، میچنگ۔ عورتوں میں تو یہ چیز بہت زیادہ ہے، میچنگ کا بہت زیادہ خیال کرتی ہے۔ ہاں جی، یہ چیزیں ہونی چاہیے، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ ہاں جی، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ بعض عورتوں نے بڑے لمبے لمبے ناخن رکھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں جانور اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہوں کہ میں جانور ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا تو سارے انسان پہ ہونے پہ فخر کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے انسان بنائے۔ لمبے ناخن کس کے ہوتے ہیں؟ ظاہر تو جانوروں کے ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے عجیب و غریب فیشن، اب میں کیا بتاؤں، شریعت میں اللہ پاک کا حکم ہے کہ مردوں کے ٹخنوں سے پاجامہ اوپر ہونا چاہیے، اگر نیچے ہو گیا تو جہنم میں، اور عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ نیچے ہونا چاہیے، اگر اوپر ہو گیا تو وہ جرم ہے۔ اب ذرا غور فرما لے، عورتوں کے پاجامے اوپر جا رہے ہیں اور مردوں کے نیچے جا رہے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہیں؟ اگر یہ گرمی کی بات ہے تو پھر دونوں کو اوپر جانا چاہیے، اگر سردی کی بات ہے تو دونوں کے نیچے جانے چاہیے۔ کیا مطلب ہے کہ عورتیں بھی اللہ کی مخالفت کر رہی ہے، مرد بھی اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں، اور بات بالکل مختلف ہے، دونوں مختلف طریقوں سے کر رہے ہیں، تو اس کو شیطان کی بات نہیں کہیں تو کیا کہیں گے؟ ظاہر اس کو شیطانیت کہیں گے، بغاوت کہیں گے۔ تو جب تک انسان کے خواہشات پر کنٹرول نہیں ہوگا، اس کو نفس کا کنٹرول کہتے ہیں، اس وقت تک کچھ بھی غلطی کر سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں نفس کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں، نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، اور نفس مطمئنہ ہے۔ نفس امارہ تو وہ نفس ہے
جو برائی کی طرف ہی انسان کو مائل کرتا ہے. اور نفس لوامہ وہ نفس ہے جو کبھی برائی اس سے ہو جاتی ہے، پھر اس پہ گڑگڑاتا ہے، روتا ہے، معافی مانگتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے، پھر گڑگڑاتا ہے، اس طریقے سے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. اور نفس مطمئنہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو شریعت پر اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، وہ ذرا پر بھی شریعت سے آگے پیچھے نہیں ہوتا، بلکہ اس کو اسی میں خوشی ہوتی ہے. تو یہ نفس مطمئنہ کہلاتا ہے. اس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے مطمئن نفس، تو اپنے رب کی طرف لوٹ جائے اس حالت میں کہ رب تو رب سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے، بس میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا. تو اس کا مطلب ہے کہ مطمئن نفس جو ہے یہ جنت کے قابل ہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اختیار کرتا ہے. اور جو نفس امارہ ہے بغاوت والا نفس ہے، اور نفس لوامہ یہ ندامت اور شرمندگی والا نفس ہے، تو اس نفس کو قابو کرنا چاہیے. اللہ پاک نے اس کے بارے میں فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو رذائل سے پاک کر دیا، یقیناً تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا. اب یہاں پر یہ نہیں فرمایا جس نے اپنے نفس کو خراب کر دیا، بلکہ یہ فرمایا جس نے اپنے نفس کو ویسے چھوڑ دیا جس طرح ہے. گویا کہ نفس امارہ ہے تو نفس امارہ رہنے دیے، اس کو نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ نہیں بنایا تو تباہ و برباد ہو گیا. تو اس وجہ سے اپنے نفس کو رذائل سے پاک کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں فکر کرنا چاہیے. دوسری چیز جو ہے جو وہ قابو کرنے کی ہے اور جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے وہ دل ہے. حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جائے. آگاہ ہو جاؤ کہ وہ دل ہے، الا وہی القلب. تو اس حدیث شریف کے مطابق دل کو بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ یہ خرابی کی طرف نہ جائے. خرابی کی طرف جانے کی اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ ابھی میں نے حدیث شریف تلاوت کی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب دنیا راس کل خطیہ، تمام جو دنیا کی محبت ہے وہ تمام خطاؤں کی جڑ ہے. اور جس دل میں دنیا کی محبت ہوگی وہ ہر خرابی کو کھینچ سکتا ہے. ظاہر ہے دنیا کیا چیز ہے؟ فانی ہے، وقتی ہے، بہت جلدی ختم ہونے والی ہے، اور آخرت ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس میں جو نعمت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس میں جو تکلیف ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ. ہرگز نہیں، بلکہ تم جو فوری چیز ہے اس کے ساتھ محبت کرتے ہو، جو بعد میں آنے والی چیز اس کو چھوڑتے ہو. اور یہ بھی ارشاد فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. بلکہ تم جو دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا کی زندگانی، اس کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت اچھی بھی اور باقی رہنے والی بھی ہے. تو یہ جو دنیا کی محبت ہے اگر اس کو دل سے نہ نکالا، اور ظاہر مطلب ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارا دل غلط استعمال ہوتا رہا اور دنیا کی چیزیں اس میں موجود رہی، تو جو وقت ہے ہمارا ویسے گزر جائے گا اور ہم خرابیوں کے شکار ہو جائیں گے. دل جذبات کی جگہ ہے، ایمان اور کفر کی جگہ ہے، محبت اور نفرت کی جگہ ہے. تو اللہ پاک نے ہمیں بتایا کہ محبت کس کے ساتھ کرنا چاہیے، نفرت کس سے کرنا چاہیے، جذبات کیسے ہونا چاہیے. مثلا اللہ پاک فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو مبین فاتخذوه عدوا. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، ان کو دشمنی سے پکڑو. اور اللہ پاک کے بعد اللہ اپنے بارے میں فرماتے اللہ ولی المومنین، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے. اب ظاہر شیطان جو ہوگا یا ہمیں خراب کرتا ہے تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا سوائے وسوسے ڈالنے کے، اور کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہمارے دل کے اندر دو چینل ہے، ایک شیطانی ہے ایک رحمانی ہے. شیطانی چینل پر وسوسہ آتا ہے اور رحمانی چینل پر الہام اور ضمیر کی جو آواز جس کو کہتے ہیں وہ آتا ہے. طریقہ یہ ہے کہ جو جس چیز کو استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتا جاتا ہے، یعنی کھلتا جاتا ہے، اور جو استعمال نہیں ہوتا اس جیسے آپ کسی ہاتھ کو اوپر کڑا کر دے اور اس کو استعمال نہ کرے تو سوکھ جائے گا. آپ کھانا نہ کھائے تو آپ کے جو آنتیں ہیں وہ سوکھ جائے گی، پھر بعد میں آپ کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں کر سکیں گے. ہاں جی.
آپ انگلیوں کو ہلانا چھوڑ دے تو یہ اکڑ جائیں گی. تو یہ ساری باتیں اس طرح کی مطلب جس چیز کو استعمال نہیں کیا جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے یا رک جاتا ہے. تو جس وقت کوئی شخص رحمانی چینل کو استعمال کرتا تو شیطانی کو نہیں کرتا تو شیطانی چینل کم ہوتا جاتا ہے، یعنی تنگ ہوتا جاتا ہے، اور رحمانی چینل کھلتا جاتا ہے. حتیٰ کہ ایسا وقت آ جاتا ہے کہ رحمانی چینل اتنا کھل جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ، اور شیطانی چینل بالکل بند ہو جاتا ہے. ایسے لوگ کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا رحمانی چینل کھلا ہوا ہے اور شیطانی چینل بالکل بند ہے. دوسری طرف جو شیطانی چینل کو استعمال کرتے اور رحمانی چینل کو نہیں کرتے تو شیطانی چینل اتنا کھل جاتا ہے کہ رحمانی چینل بالکل سوکھ جاتا ہے. ایسی صورت میں ایسے لوگ کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. یہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں، ان کے کان سے سنتے نہیں، ان کے قلوب ہے، ان کے دل ہے ان کے، لیکن ان سے سمجھتے نہیں. اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ چوپایوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ بے گزر. بس پتہ چل گیا کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے دل پہ مہر لگی، ختم اللہ علی قلوبہم، آج ان کے دل پہ مہر لگ گئی. اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کی پہ شیطان کا داوی نہیں چل سکتا. اب یہ ہمارے عمل کی وجہ سے، تو اگر دل سے دنیا کی محبت کو نکالا جائے، اللہ کی محبت کو ڈالا جائے، تو پھر سبحان اللہ ہم وہ کام کریں گے جو اللہ کو پسند ہے. یہ کیسے کیا جائے؟ اس کے لیے حدیث شریف میں طریقہ بتایا گیا ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے لیے کوئی سقالہ یعنی کوئی صفائی کا آلہ ہوتا ہے، اور سقالت القلوب جو ہے وہ ذکر اللہ ہے، یعنی اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ ذکر سے غفلت ختم ہوتا ہے، اور غفلت دنیا کی محبت کا سب سے بڑا زور سے. تو اس وجہ سے اگر ہم دل پر محنت کر لیں اور ذکر اللہ کے ذریعے سے اس کو بیدار کریں تو پھر جو ہے نا وہ جو حق ہے اس کو سمجھ آئے گا، وہ جو نا حق ہوگا اس سے حفاظت ہو جائے گی. تیسری چیز جو ہے جس کی تربیت کرنی ہے، جس کو صحیح کرنا ہے، اس کو عقل کہتے ہیں. عقل جو ہے یہ سمجھ کو کہتے ہیں، یعنی نتیجہ کو نکالنے کے لیے، اندازہ لگانے کے لیے، سوچ بچار کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے عقل استعمال ہوتا ہے. اب اگر میرا عقل دنیا کے لیے استعمال ہے تو دنیا میں میں صحیح سے فیصلے کروں گا. مثلا سردی آ رہی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ سردی سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ پتہ ہے کہ گرم کپڑے پہن کر سردی دور کی جا سکتی ہے، تو میں گرم کپڑے پہننا شروع کروں گا. آپ نے دیکھو یہ پاگل دیوانے جو ہوتے ہیں ان کو پرواہ نہیں ہوتی، یا بچے جو ہوتے ہیں ان کو بھی پرواہ نہیں ہوتی، ان کو سمجھ نہیں ہوتی، لہٰذا وہ سردی میں بھی اس طرح پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو پرواہ نہیں. لیکن جو ہوشیار لوگ ہوتے ہیں، عقل مند لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کا انتظام کر لیتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو دنیا کی چیزوں کے بارے میں صحیح فیصلہ کرتے ہیں تو اس کو دنیائی عقل مند کہتے ہیں. لیکن جو شریعت کی باتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں اور وہ اس کے بارے میں صحیح فیصلہ کر کے آخرت میں ہماری زندگی اچھی ہو جائے، تو یہ صحیح معنوں میں عقل مند ہوتے ہیں. اس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. بے شک اس کائنات کی تخلیق اور دلوں کے الٹ پیر میں عقلمندوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور یہ عقلمند کون لوگ ہیں؟ جو کڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والے ہیں اور کائنات کی تخلیق میں غور کرنے والے ہیں. اور غور کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، ان کے دل سے آواز نکلتی ہے رب ہمارے تو نے ان تمام چیزوں کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، سبحانک تو تمام عیوب سے پاک، فقنا عذاب النار، پس ہمیں بھی عذاب جہنم سے نجات عطا فرما. اب ذرا غور فرمائیے، اس وقت ہم لوگ کو اگر بڑی خوشی ہو، مثال کے طور ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوں اور نوکر چاکر ہمارے موجود ہو، ٹیلی فون سیٹ اویلیبل ہو اور کھانے بڑے اچھے موجود ہو، ساری چیزیں موجود ہو، لیکن میرے دانت میں شدید درد ہو، تو کیا خیال ہے مجھے وہ چیزیں لگیں گی؟ ہاں جی، کیا خیال ہے؟ ظاہر ہے ہمیں کوئی چیزیں لگے نہیں، بلکہ ہمیں پوری کوشش ہو کہ یہ دانت کا درد درست ہو جائے، اسی پہ ہمارا سارا زور ہوگا. تو اب یہ جو بات ہے کہ تکلیف جو ہے وہ تمام مصیبت، تمام جس کو کہتے ہیں آسائش ہو، وہ ختم کرنے والی ہوتی ہے. تو یہاں پر ذرا غور کر لے، جب اس شخص کو سمجھ آ گئی ہے ذکر و فکر کے ذریعے سے، تو کیا ہوا؟ اس نے اپنے تکلیف کو یاد کر لیا کہ اے رب ہمیں عذاب جہنم سے نجات عطا فرما.
کیونکہ واقعی اگر خدا نہ خواستہ کوئی جہنم میں چلا گیا تو اس کو یہاں کی خوشیاں کیا مطلب راس آئے گی، وہ بہت زیادہ اس سے بھاگے گا۔ لہذا جس کو صحیح عقل مندی حاصل ہو جائے گی ذکر فکر کے ذریعے سے، وہ وہاں کا سوچے گا، وہاں کی مصیبتوں سے بچے گا، وہاں کی اچھائیوں کو دیکھے گا، وہاں کی خوبیوں کو دیکھے گا۔ تو اس وجہ سے عقل کی تربیت ذکر فکر سے ہے، عقل کی تربیت ذکر فکر سے، دل کی تربیت ذکر سے ہے، اور نفس کی تربیت مجاہدے کے ساتھ ہے اور ریاضت کے ساتھ۔ اب یہ تینوں تربیتیں یہ شیخ کرے گا، کیونکہ ظاہر آپ بے شک کتنے ہی ہوشیار ہو جائیں لیکن جس چیز کو آپ جانتے نہیں آپ کیا کر سکتے اس کے ساتھ۔ مثلا نئی گاڑی آ جائے اور ایک بہت میڈیکل اسپیشلسٹ ہے، ڈاکٹر ہے، اس کو اس گاڑی کا پتہ نہیں ہے لیکن اس کے ڈرائیور کو پتہ ہوگا، ہاں جی، تو وہ اس گاڑی پہ نہیں بیٹھ سکتا، وہ ڈرائیور کو کہے کہ آپ گاڑی میں بیٹھے، اس کے ساتھ وہ بیٹھے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ ظاہر ہے اس چیز کے لیے اس کو تربیت دی گئی ہے، وہ اس کو پتہ ہے۔ اسی طریقے سے جو شیخ ہوتا ہے وہ چونکہ اس راستے سے گزرا ہوتا ہے، دل کو کیسے صاف کیا جائے، نفس کو کیسے قابو کیا جائے، عقل کو کیسے سمجھ آ جائے، یہ تمام چیزیں اس پہ گزرا ہوتا ہے۔ لہذا وہ جب مطلب اصلاح کی کوشش کرتا ہے تو تربیت کرتا ہے تو تربیت کامیاب ہو جاتا ہے۔ لہذا اس کے لیے ہمیں مشائخ کی طرف جانا پڑتا ہے۔ اب مشائخ کے بارے میں اکثر میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ ضرورت تو ہے، کیونکہ اگر ہم اپنے 1400 سال کی زندگی کو نظر دوڑا دیں تو جن سے بھی اللہ نے دین کا کام لیا ہے وہ مشائخ کے ذریعے سے لیا ہے، یعنی مشائخ کے پاس جاتے ہیں، وہ تربیت کرتے ہیں ان کی۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں جتنے بڑے لوگ گزرے ہیں، آپ ان کی سوانح پڑھے تو آپ کو ایک فکرہ سب کے سوانح میں ملے گا، اور وہ ہے کہ اتنے عرصے تک انہوں نے مروج علوم سے فراغت حاصل کی، اس کے بعد شیخ کامل کی تلاش میں چل پڑے۔ یعنی آپ کو یہ فکرہ ہر اچھے بزرگ کے جو ہے مطلب جس کو کہتے ہیں وہ اس کے سوانح میں ملے گا۔ تو ظاہر یہ چیز چلی آ رہی ہے، ہم ہمارے جتنے بھی اکابر گزرے ہیں وہ بھی اسی راستے سے ظاہر تیار ہوئے ہیں، ان کی تربیت ہو چی۔ کون سا شخص ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لیا ہے زیادہ اور وہ بغیر اس کے آ چکا ہو، بغیر اس کے تیار ہو چکا ہو؟ تو جب یہ والی بات ہے تو ظاہر ہمیں بھی اس راستے پہ چلنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں مشائخ کو تلاش کرنا ہے۔ لیکن آج کل حالات بدل گئے، دھوکہ بہت آ گیا ہے، جو بھی قیمتی چیز ہوتا ہے اس میں دھوکہ جلدی شروع ہو جاتا ہے، تو دھوکہ بہت زیادہ آ گیا ہے، لہٰذا دھوکے سے بچنا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو یہ بات عرض کرتا ہوں کہ 8 نشانیاں ہیں، وہ 8 نشانیاں ان میں ڈھونڈو۔ اگر وہ 8 نشانیوں پہ پورا اترتا ہے تو پھر ان کے بارے میں سوچو، ورنہ نہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ ان کا عقیدہ صحیح ہو۔ عقیدہ کس کا صحیح ہے؟ اللہ پاک نے عقیدے کے بارے میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے صحابہ تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر نے اس سے منہ موڑ لیا تو یہ خسارے میں چلے جائیں گے، اور تمہارے لیے اللہ پاک کافی ہے۔ بس صحابہ کا جو عقیدہ ہے وہ اللہ جل شانہ نے معیاری قرار دیا، لہٰذا میرا آپ کا سب کا عقیدہ، شیخ کا عقیدہ، صحابہ کا عقیدہ ہونا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات ہے کتنا علم اس کو حاصل ہونا چاہیے جس پہ 24 گھنٹے عمل کیا جا سکے، یعنی فرض عین علم، کیونکہ فرض عین علم کے بارے میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم کا حاصل کرنا تمام مسلمانوں کا فرض ہے۔ تو ظاہر مدرسے میں داخل ہونا سب کے لیے فرض نہیں ہے، ہاں جی، لیکن فرض عین علم حاصل کرنا سب کے لیے فرض ہے۔ آپ خواتین جانتی ہے کہ ہم نے جو فرض عین علم کا کورس شروع کیا ہے، خواتین کو گھر بیٹھے واٹس ایپ کے اوپر وہ درس ملتا ہے، پھر اس کے بعد وہ درس سنتی ہیں، پھر اس کے بعد اس میں امتحان دیتی ہے، تو یہ فرض عین علم کا کورس ہے۔ اور ظاہر اس طرح مردوں میں بھی ہم شروع کر چکے ہیں اور مختلف طریقوں سے اس کو لا رہے ہیں تاکہ فرض عین علم سب کو حاصل ہو جائے۔ یہ اس کوئی مستثنا نہیں، کوئی ڈاکٹر مستثنا نہیں، کوئی انجینئر مستثنا نہیں، کوئی سیاستدان مستثنا نہیں، یہ سب کو کرنا پڑے گا، یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ تو یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ فرض عین علم اس کے پاس ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ اس فرض علم پر عمل ہونا چاہیے 24 گھنٹے۔ اگر یہاں تک بھی ہم نے عمل کر لیا نا تو کم از کم وہ جو بٹیر باز اور کتے لڑانے والے پیر ہیں ان سے تو کم از کم لوگ بچ جائیں گے نا، جو غلط چیزیں لوگ اصل میں یہاں بھی ہے، جہاں پر بھی آپ دیکھیں تو لوگوں نے عاملوں کو پیر کہا ہے، پیروں سے عملیات کا توقع رکھتے ہیں۔ یہ بنیادی بات یہی ہے، یہاں پر گڑبڑ شروع ہو چکا ہے کہ جن کو عملیات سے فائدہ ہو جاتا ہے تو اس عامل کو پیر سمجھنے لگتے ہیں۔ حالانکہ وہ پیر نہیں ہوتا، عامل تو پیر نہیں ہوتا، عامل تو صرف ایک علاج کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک عیسائی عامل ہے، عملیات تو اس کی بھی چلتی ہے، تو کیا خیال ہے وہ عیسائیت ٹھیک ہے؟
اگر یہودی عامل ہے تو کیا یہودیت ٹھیک ہے؟ ان میں تو یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ عملیات آج کل پاکستان میں جو زیادہ چلتی ہیں وہ سارے گمراہ لوگ ہیں، زیادہ تر، بہت کم لوگ ان میں ایسے ہیں جو صحیح العقیدہ ہیں موجود، لیکن بہت تھوڑے تعداد میں ہیں، باقی جو ہے نا اکثر سارے گمراہ لوگ ہیں، اسی وجہ سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات یہ ہے کہ مطلب جو لوگ گمراہ لوگوں کو صحیح سمجھنے لگتے ہیں، ان کو پیر مان لیتے ہیں، وہاں پر گمراہیاں آ جاتی ہیں۔ تو تین باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ان کے جو صحبت کا سلسلہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہوں۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ دیکھو کتاب موجود ہے، احادیث شریف اس میں موجود ہے، لیکن راویوں کے لیے شرط ہے کہ ثقہ ہونے چاہیے اور مسلسل ہونے چاہیے، جبکہ کیفیت تو ظاہر کتاب میں نہیں آ سکتی، وہ تو ظاہر دل سے دل کو حاصل ہو سکتی ہے۔ تو جب یہ والی چیز جو کیفیت احسان ہے، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے لیا، صحابہ سے تابعین نے لیا، تابعین سے تبع تابعین نے، اور یہ ہم تک پہنچے گا، ہم تک پہنچے گا افراد کے ذریعے سے پہنچے گا، لہذا ان کی صحبت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تک پہنچتا ہوں۔ تو چار باتیں ہو گئی۔ پانچویں بات یہ ہے کہ کسی شیخ کامل سے اجازت ہو، اور چھٹی بات یہ ہے کہ فیض جاری ہو۔ فیض جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی لوگ اس مقصد کے لیے ان سے ملے ان کو فائدہ ہوتا نظر آئے، اور ساتویں بات ہے کہ مروت نہ کرے، اصلاح کرے، مروت نہ کرے، اصلاح کرے۔ اور آٹھویں بات یہ ہے کہ ان کے مجلس میں بیٹھ کر اللہ یاد آ جائے، دنیا کی محبت کم ہو جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کرکٹ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو کرکٹ کا شوق ہو جاتا ہے، کوئی پراپرٹی ڈیلر کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے تو کچھ پلاٹ خریدنے کا شوق ہو جاتا ہے، تو جو اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو اللہ کی محبت شروع ہو جاتی ہے۔ تو جن کے پاس بیٹھ کر اللہ یاد آئے تو سمجھو کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اسی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھنے سے دل میں اللہ پاک کی محبت آ گئی ہے۔ تو یہی طریقہ ہے، یہ 8 نشانیاں ہیں، یہ 8 نشانیاں جن میں دیکھو تو پھر کرامات کو نہ دیکھو، کشفوں کو نہ دیکھو، یہ ثانوی چیزیں ہیں، کبھی ہوتی کبھی نہیں۔ دیکھیں صحابہ کرام، کتنے صحابہ کرام، وہ سارے اولیاء اللہ سے اونچے ہیں، جتنے بھی اولیاء اللہ، ان میں سے بہت کم سے کرامات صادر ہوئے ہیں یا کشف صادر ہوئے ہیں، تو ظاہر کیا ان سے کم ہے؟ تو بہرحال پھر ان چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، پھر کہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ 8 نشانے ان کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ 8 نشانے ان کے اندر ہے پھر ان کے ساتھ تعلق بیعت کا قائم کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کئی اس قسم کے ہو تو ان میں دیکھو کہ سب سے زیادہ فائدہ مجھے کس سے پہنچ رہا ہے یا پہنچ سکتا ہے، تو اس کے ساتھ آپ کی زیادہ مناسبت ہے، پھر ان کے پاس ہی جانا چاہیے۔ لیکن کوئی ایک ہی شخص ہوگا، کئی نہیں ہوں گے۔ ڈاکٹر دیکھیں کسی سے علاج کرو گے تو ایک ہی ڈاکٹر سے علاج کیا جاتا ہے، پھر وہ بار بار جو ڈاکٹر تبدیل کرتا ہے تو ان کا کیس اور بگڑتا جاتا ہے۔ ہاں جی، لہٰذا صحیح ڈاکٹر کو چنو اور پھر اسی کو پکڑو۔ اس لیے کہتے ہیں یک گیر محکم گیر، یعنی ایک کو پکڑو، اچھی طرح پکڑو، کیونکہ اس کے بعد پھر انتشار ذہنی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں عرض کروں گا کہ اگر کسی نے ایسا حاصل کیا ہے تو سبحان اللہ، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، اگر ایسا نہیں تو اپنے لیے ڈھونڈنا چاہیے۔ ہاں البتہ جب تک آپ کو نہیں ملا تو ایک وظیفہ میں دیا کرتا ہوں، وہ وظیفہ جو ہے نا وہ 40 دن تک اگر کوئی کر لے، انشاءاللہ امید ہے کہ 40 دن کے بعد ان کو خود دل بتائے گا کہ کچھ تبدیلی آئی ہے، اچھی تبدیلی آئی ہے۔ تو کیا ہے وہ 300 دفعہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور 200 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ جو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو وظیفہ ہے یہ اصل میں تیسرے کلمے کا پہلے حصہ 300 دفعہ اور دوسرا حصہ اس کا 200 دفعہ ہے۔ اس کو 40 دن تک کوئی وقت مقرر کر کے باقاعدگی کے ساتھ کرنا ہے، بلا ناغہ ہو جائے گا دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ بہرحال یہ اس کو پورا کر کے پھر اطلاع کر دیں۔ اطلاع کرنے کے لیے ہمارا ٹیلی فون نمبر موجود ہوگا۔ البتہ یہ کہ ہمارا ٹیلی فون 12 بجے سے لے کر 1 بجے تک روزانہ ہوتا ہے اور جمعے کے دن نہیں ہوتا، تو اس کے لیے پھر خود ظاہر منتظر کر لے، اور کوئی واٹس ایپ وغیرہ پر سوال وغیرہ بھیجتی ہے، اپنے حوالے بھیجتی ہے، تو ان کا جواب جو ہے نا پھر پیر کے دن دیا جاتا ہے۔ جیسے آج پیر کا دن ہے تو مغرب کے بعد ہمارے سوال و جواب کا جو سیشن ہوتا ہے اس میں پھر ان کا جواب بھی دیا جاتا ہے، ان کو اس کا جواب مل بھی جاتا ہے۔ تو جس کو بھی مطلب ظاہر یہ وظیفہ حاصل کرنا ہو تو بتا سکتی ہیں، ان کو انشاءاللہ کارڈ دے دیں گے، اس کارڈ کے اوپر وظیفہ بھی ہے، اس کارڈ کے اوپر ہمارا ٹیلی فون نمبر بھی ہے، اس ٹیلی فون نمبر پر باقاعدہ رابطہ کیا جا سکتا ہے، سوائے جمعہ کے باقی دنوں میں 12 بجے سے 1 بجے تک۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ان مبارک سلسلوں کی پوری برکات نصیب فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو جن کو کارڈ چاہیے ہوگا تو اطلاع کر دیں، ان کو انشاءاللہ ہم کارڈ دے دیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनक़ुसना वअक्रिमना वला तुहिन्ना वआतिना वला तहरिमना वासिरना वला तुसिर अलैना वरदिना वर्दि अन्ना अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरदना मरदल मुस्लिमीन। या अल्लाह तो अपने फज़ल व करम से हमारे दिलों को अपनी तरफ फेर दे। या अल्लाह आलमीन शैतान लईन के तमाम साजिशों को नाकाम बना दे, उनके वसाविस से हमारी हिफाज़त फरमा दे। और या अल्लाह हमारे नफ्सों की बेहतरीन तरबियत फरमा, हमारे दिलों को दुनिया की मोहब्बत से पाक व साफ़ कर दे। या अल्लाह हमें सही समझ अता फरमा दे। या अल्लाह आलमीन अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों को अपने अंदर पैदा करने और पूरे आलम के अंदर फैलाने के लिए हमें कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे दिलों के अंदर जो जायज़ हाजात हैं उनको पूरा फरमा, जो नाजायज़ हाजात हैं उनसे हमारे दिलों को फारिग फरमा। हमें मुस्तजाब दावत बना, जिनने दुआओं के लिए कहा है सोच रहे तो सबकी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह तो हमसे राज़ी वैसे पर नाराज़ न हो। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका रब्बुका व नबियुका हबीबुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तअज़ा रब्बुका व नबियुका हबीबुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतल मुस्तआन व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। जो ख़वातीन बैत होना चाहती हो तैयार हो जाए। जो कलमात मैं कहूँगा तो सिर्फ वो कलमात मेरे साथ कहेंगी, अलबत्ता ये कि मैं जो जैसे कहूँगा करूँगा तो आपने कहना है करूँगी, बस सिर्फ इतना फ़र्क के साथ आप जो है ना वो अल्फाज़ मेरे साथ साथ अदा करते जाएं। तो अगर आप तैयार हैं तो मैं शुरू करता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मैं शहादत देता हूँ नहीं कोई इबादत के लायक मगर अल्लाह, और मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैं तौबा करता हूँ तमाम गुनाहों से, छोटे हैं या बड़े, मुझे मालूम है या नहीं, मुझसे कस्दन हुए या खता से, जाहिर के है या बातिन के। ए अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमा। आइंदा के लिए इंशाअल्लाह मैं गुनाह नहीं करूँगा। अगर गलती से फिर गुनाह हो गया फौरन तौबा करूँगा। मैं बैत करता हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफा के वास्ते से, और दामन पकड़ता हूँ हज़रत सूफी मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की, हज़रत सईद तंजीमुल हक रहमतुल्लाह अलैह की, हज़रत डॉक्टर फिदा मोहम्मद साहब की, शबीर अहमद के वास्ते से, और अपने आप को दाखिल करता हूँ सिलसिला चिश्तिया में, नक्शबंदिया में, कादरिया में और सुहरवर्दिया में। ए अल्लाह मेरी बैत को कबूल फरमा। आमीन। आपकी बैत हो गई। अब इस जो जिक्र आपको दे दिया है, अगर किसी ने वो जिक्र पहले नहीं किया तो वो जिक्र शुरू कर लें, और जब 40 दिन हो जाए तो फिर हमें इत्ला कर दे। और आपको तो पता होगा कि जिक्र पे पाबंदी नहीं होती किसी हाल में भी, चाहे नमाज पर पाबंदी हो लेकिन जिक्र पे पाबंदी नहीं होती। ज़्यादा 40 दिन आप जिक्र पूरा करके बुलाना रहा, फिर इत्ला कर लीजिएगा। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको अगला सबक भी बता देंगे।